اگلے دن ایک بھائی میرے پاس ایک بریلوی کو لے آئے، اور ظاہر میں تو بہت کم ہی اب پرسنل ملاقات کا تو ٹائم نہیں ہوتا، میں نے کہا چلو یار، اب اس نے آ کے کچھ باتیں کی سیدنا علی کے حوالے سے، تو میں نے اس کو ان باتوں کا جب جواب دیا تو اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑا پھکا میرے اوپر کوئی پھینکے گا۔ وہ کہتا ہے جی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنگ جمل صفین اور نہروان آپ نے جو لڑی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے یا نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ میرا ذاتی ڈیسیژن ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی۔ تو میں نے اسے کہا یار یہ دونوں باتیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کوئی بائی نیم تو مینشن نہیں کیا تھا، آپ نے جنرل کہا تھا۔ مسند احمد میں حدیث، المستدرک للحاکم میں حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا تو قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی، اور وہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ قریش کے خلاف جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا تلوار اٹھاتے، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، خوش نصیب شخص، جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانا پڑے گی مسلمانوں کے خلاف۔ اب یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ بریکٹس میں، کیونکہ کافروں کے خلاف اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت عمر ہے، رومنز اور پرشینز کے خلاف۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے جب حضور نے کہا نا کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر اٹھانی پڑے گی، تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا، حالانکہ رسول اللہ کے تقیہ کلام لا ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا، آپ سے کچھ مانگتا بھی تھا نا تو آپ لا نہیں کرتے تھے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ حضور کے جسم اثر کے اوپر ایک چادر تھی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں، حضور اندر گئے، طے کر کے واپس لا، پیچھے سے صحابہ نے اس کو کہا یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی یہ اوپر اوڑھنے والی، تو اس نے کہا میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی حضور سے، اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں، اسے اسی کفن میں دفنایا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام لا کرتے ہی نہیں تھے، آپ کی زبان پہ نہیں آتا ہی نہیں تھا، جود و سخا تھا آپ کی طبیعت میں، کسی نے کچھ بھی مانگا آپ نے دے دیا، آپ اپنی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں لاتے تھے۔ لیکن یہ ایسا موقع ہے، اور یہ مسلمان محدثین مفسرین علماء اکثر آپ کو یہ رسول اللہ کی خاصیت میں بتاتے ہوں گے کہ آپ نہیں لفظ نہیں بولتے تھے کبھی بھی، لیکن یہاں آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ حضرت علی حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے، کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گئی، تو حضور نے وہ جوتی حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے صحابہ کو اکٹھا کیا انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹ کے تو آئیں۔ تو اس سے آپ ذرا فرینکنس کا لیول دیکھیں، آپ اس لیول پہ کس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے تھے؟ سیدنا علی کو۔ حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے حضور نے یہ بات کی، آپ نے فرمایا لیکن وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھائے گا مسلمانوں کے خلاف۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اسی وقت ہم حضرت علی کے پاس آئے انہیں خوشخبری سنانے کے لیے، تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے تھے کہ جس سے ہم نے جج کیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے پتہ ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی خاطر لڑنا ہے۔ قرآن کی تفسیر کیا؟ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ اب اس حدیث کے تحت حضرت علی کو یہ تو پتا تھا میرے دور خلافت میں مجھے جنگیں لڑنا پڑیں گی، لیکن کوئی بھی شخص یہ جرت تو نہیں کرے گا کہ اپنے فیصلے کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرے، اسپیسیفک کر کے۔ جنرل تو کر سکتا ہے، رسول اللہ کی طرف تو منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات ہے قرآن میں آیا کہ جب مومنین کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو۔ حضرت علی کے سامنے تو قرآن موجود تھا کہ یہ میری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانی ہے اگر وہ گورنمنٹ کی اطاعت سے باہر نکلے، تو رسول اللہ کی تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضرت علی نے تو قرآن پہ عمل کیا ہے۔ لیکن یہ حضرت علی کی للہیت ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو اسپیسیفکلی رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سوال کرنے والا
یہ پوچھ رہا تھا کہ بائی نیم وہ مینشن کریں. تو بائی نیم انہوں نے کیوں مینشن کرنا ہے؟ وہ تو بڑے احتیاط کرنے والے لوگ تھے. بخاری مسلم حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب کر دوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو. یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا عذاب ہے, کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں, اور یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی ہے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابہ بھی اپنے کسی بھی عمل کو اسپیسیفکلی مینشن کر کے نہیں استعمال کرتے تھے اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن غلط ہو گئی ہے.